السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج پتہ چلا کہ مریم نواز کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتی، مگر کل پتہ چلے گا کہ کون جیت سکتا ہے کون نہیں جیت سکتا۔ کل کراچی میں NA-249 کا ضمنی الیکشن ہے، اور ضمنی الیکشن تحریک انصاف کی حکومت کے لیے چھیڑ بن گئے ہیں۔ جیسے کوئی ضمنی الیکشن کا نام لو تو PTI کی پوری حکومت جیسے تتے توے پہ بیٹھ جاتی ہے نا، تتے توے پہ بیٹھنا سمجھ رہے نا، جیسے دانے بھون رہے ہوتے ہیں کسی گرم ریت میں بھونے جاتے ہیں، بالکل ایسے وہ پھر اچھلنے لگتے ہیں PTI کے لوگ۔ اس کی وجہ بھی ہے بھائی کہ تحریک انصاف کو یکے بعد دیگرے قومی اور صوبائی اسمبلی کے 8 حلقوں سے اور ملک کے کونے کونے سے، یعنی ایسا بھی نہیں تھا کہ کسی ایک جگہ سے، کسی ایک صوبے سے، کسی ایک علاقے سے الیکشن ہوا اور وہاں PTI ہار گئی ہو اور پھر وہ کہا ہو کہ جناب یہ علاقہ تو ہمارا تھا نہیں، یہاں پر سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ سندھ سے 4 حلقے، کراچی، عمرکوٹ، سانگھڑ اور تھرپارکر، 4 حلقوں پر PTI کو شکست ہوئی۔ سندھ میں سمجھ آتا ہے وہاں پر PTI کا اس طرح وجود نہیں ہے۔ کراچی میں ان کو مطلب اب ظاہر ہے وہ کراچی کا جو انہوں نے جس طرح کے جھوٹے وعدے کیے اور جس طرح کے کینڈیڈیٹ کراچی کو دیے تھے اور جس طرح کے وزیر کراچی سے ہیں تو پھر یہی ہونا تھا۔ اس کے بعد پنجاب میں بھی سمجھ آتا ہے کہ جناب ڈسکا ہو یا وزیر آباد، مسلم لیگ نون کا ڈنکا بجتا ہے یہاں پر۔ نوشہرہ کی نشست PTI ہار گئی۔ بلوچستان میں اپنی حکومت ہونے کے باوجود پشین کی نشست ہار گئی، 1 سیٹ جیتی PTI، اور وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی جماعت کے اندر اختلافات کی وجہ سے۔ مولانا صاحب کا ایک کمال ہے، جہاں بیٹھتے ہیں اختلافات ہو جاتے ہیں، خیر چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو۔ وہ بھی مولانا صاحب کے وہ جو کرم میں تھے، ان کے کینڈیڈیٹ کوئی اور بننا چاہتے تھے، کسی اور کو ٹکٹ مل گیا، پھر وہ جو وہاں اصل جیتے ہوئے فیملی تھی ان کا کوئی آزاد بندہ آ گیا، تو بہرحال وہ PTI کو سیٹ مل گئی، وہ جیتی PTI نے، ان کی ہو گئی سیٹ۔ 8 نشستیں PTI ہاری اور 1 سے صرف قومی اسمبلی کی نشست جیتی۔ اور ڈسکا والا تو حشر جو دیکھا سب نے کہ 2 بار، ایک بار شکست ہو رہی تھی، انہوں نے کہا نہیں مزہ نہیں آیا سانو دوسری باری سانو شکست دو، دوسری باری ہراؤ سانو، دوسری بار ہرا دیا۔ اور اس سب کے بعد اب آج میں سن رہا تھا وہ محترمہ زرتاج گل صاحبہ اور کنول شوذب صاحبہ پریس کانفرنس کر رہی تھی۔ پریس کانفرنس میں موضوع تھا بشیر میمن صاحب کے الزامات۔ وہ دفاع کرنے آئی تھیں اپنے وزیر اعظم کو، شہزاد اکبر کو، اپنے وزیر قانون کو۔ اور یہ ویسے اس حکومت کا کمال ہے، جب حکومت پہ کوئی بہت بڑی تہمت لگتی ہے یا حکومت بہت کسی مصیبت میں پھنس جاتی ہے تو پھر PTI کے جو جتنے بھی ٹائیگر ہیں نا، سارے کے سارے ٹائیگر پیچھے چلے جاتے ہیں، ٹائیگرس یعنی وہ آگے آ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں عالیہ حمزہ صاحبہ آیا کرتی تھی، کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا، اور پھر ملیکہ بخاری صاحبہ، اور اب آج ہم نے دیکھا کہ جناب وزیر اعظم پر الزام، اتنی بڑی تہمت لگی ہے وزیر اعظم صاحب پہ، اور دنیا کے کسی مہذب ملک میں، وہ مغرب جن کو عمران خان بہت زیادہ جانتے ہیں، ایک جملے میں جانتے ہیں، ایک بات میں جانتے ہیں، اگر اس مغرب میں ایسا کچھ ہو جاتا تو وزیر اعظم صاحب کو کہا جاتا کہ جناب آپ استعفیٰ دیں، گھر جائیں اور اس کی انکوائری کروائیں کہ آپ نے ایک سٹنگ جج کے خلاف سازش کی ہے، آپ نے اداروں کو دباؤ پریشرائز کر کے اپوزیشن کے لیڈروں کو گرفتار کیا ہے، لہٰذا آپ تو جائیں نا گھر، باقی ہم تحقیقات کرتے ہیں، اس کے بعد جزا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ وہ مغرب جس کو عمران خان صاحب جانتے ہیں وہاں ہی ہوگا۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، الزام لگتا ہے عمران خان صاحب پہ، اور وہ اپنی MNAs کو، خواتین MNAs وہ قابل احترام ہیں، ان کا وزن میری نظر میں اتنا ہی برابر ہے جتنا کسی بھی یعنی پولیٹیکل وزن کی بات کر رہا ہوں، اہمیت کی بات کر رہا ہوں، امپورٹنس کی۔ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی خواتین ہیں، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، وہ مطلب یہ طریقہ واردات ہوتا ہے، پیچھے ہٹ گئے، خود ایک جو نوٹس جاری کر دیا انہوں نے حتیٰ کہ عزت کا شہزاد اکبر صاحب نے ان کو کیا نام ہے بشیر میمن صاحب کو، ان کو ایک نوٹس جاری کر دیا، لیکن اب خود آ کے پریس کانفرنس کرے۔ شہزاد اکبر صاحب کو تو پریس کانفرنس کرنے میں ملکہ حاصل ہے، پریس کانفرنس کر لیتے آ کے۔ فروغ نسیم صاحب قانون، وہ بشیر میمن صاحب وہ کہہ رہے تھے آپ صرف مقدمہ بنائیں، ہم مقدمہ جو ہے وہ کر لیں گے، میں آپ کو جیت جاؤں گا، میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا، آپ کو میرا پتہ تو ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کراچی کے الیکشن پہ، کیونکہ بات کراچی کے الیکشن سے چلتی چلی گئی بشیر میمن صاحب پہ، کیونکہ پریس کانفرنس جس میں جملہ جہاں سے میں نے اٹھایا زرتاج گل صاحبہ کا، وہ جملہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتی۔ مریم نواز صاحبہ نے ڈسکا میں جو حال کیا، مریم نواز صاحبہ نے نوشہرہ میں
جو حشر نشر کیا پی ٹی آئی کا، اور پھر وہ پریس کانفرنس کر کے وہ کہتی ہیں کہ جناب مریم نواز صاحبہ تو کونسلر نہیں مریم نواز واقعی کونسلر نہیں بن سکتی، جیت سکتی ہیں، بن نہیں سکتی، کیونکہ ان کو ایک فیصلے کے ذریعے نائل کیا ہوا ہے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ جس کو ٹکٹ دیتی ہیں نا، اب یہ آج کی پاکستان کی تاریخ کی حقیقت ہے کہ وہ جس کو ٹکٹ دیتی ہیں نا پنجاب میں، اور پھر کے پی کے میں بھی ثابت ہو گیا، اور پھر کراچی میں بھی دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، تو اس کا ڈنکا بجتا ہے، وہ جیتتے ہیں۔ تو بہرحال اب کراچی کے الیکشن پہ واپس آتے ہیں جی۔ کراچی کا جو الیکشن ہے کل، یہ عمران خان صاحب کے انتہائی ایک دیانتدار وزیر، انتہائی سچے وزیر فیصل ووڈا صاحب کے استعفے سے خالی ہوا تھا۔ سب کو پتہ ہے فیصل ووڈا صاحب نے دوہری شہریت چھپا کر الیکشن لڑا تھا، اور جب معاملہ گلے پڑ گیا، الیکشن کمیشن میں بات ثابت ہونے لگی، تو ہائی کورٹ میں پٹیشن چلی گئی، تو ہائی کورٹ سے نائل ہونے کے بچنے کے لیے، نائل ہونے سے 3 مارچ کو انہوں نے ریزائن کیا تھا۔ کچھ 100 ووٹوں سے انہوں نے شہباز شریف کو شکست دی تھی، اور جس طرح کا الیکشن ہوا تھا نا، اس طرح کے الیکشن میں مطلب 12 سیٹ لی گئی تھی شہباز شریف صاحب سے۔ شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ 34,000 کے قریب ووٹ لیے تھے، انہوں نے 35,000 کے قریب ووٹ لیے 2018 میں، اور اس کے بعد یہ حلقہ خالی ہو گیا۔ اب دوبارہ الیکشن ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر اچھا، اور دوسرا یہ سیٹ خالی کروائی پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل نے، وہ جو وہاں پر الیکشن لڑے تھے۔ شہباز شریف صاحب الیکشن لڑ کے واپس آ گئے، انہوں نے پھر واپس مڑ کے نہیں دیکھا تھا کہ وہاں پہ ظاہر ہے وہ ایک مطلب ایم این اے بن بھی گئے تھے، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی شاید زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ تو بہرحال تو یہ حلقہ ہو گیا خالی۔ اب وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے، اور الیکشن میں اب اتنا کنفیوز، میں نے 2-3 دنوں سے مسلسل کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا سمجھنے کی کوشش کروں کہ الیکشن جیت کون رہا ہے، یہ والا کس کا پلڑا بھاری ہے۔ الگ الگ طرح کے سرویز آ رہے ہیں، ایک ہی ٹائم پہ ٹی وی چینل 3-3 4-4 سرویز چلا رہے ہیں۔ ایک سروے میں مسلم لیگ نون آ گیا ہے، دوسرے سروے میں پی ٹی آئی آ گیا ہے، کوئی جو ہے وہ ڈولفن اٹھا کے پھرنے والے، وہ پی ایس پی والے، کیا نام ہے ان کا، وہ جنہوں نے کراچی میں عجیب و غریب درخت لگا کے شہر کا بیڑا غرق کر دیا، مصطفیٰ کمال صاحب کو ہی کہہ رہے ہیں جناب مصطفیٰ کمال صاحب اس کبوتر کی طرح اس الیکشن سے نکلیں گے، کیونکہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ کوئی جادوگر اس کے پیچھے ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے، کہ جناب یہ جو 2000 کہہ رہا ہوں 249 کا جو حلقہ ہے، اس کے کبوتر سے مصطفیٰ کمال کو نکلنا چاہیے، اس کے بکسے سے مصطفیٰ کمال نامی کبوتر کو نکلنا چاہیے، اور پھر وہ کبوتر پورے کراچی پہ راج کرے، کیونکہ ایم کیو ایم، اب وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ تو پہلے ذرا تو یہ کنفیوزڈ ہے سچویشن، یعنی پی ایم ایل این وہاں پر ہے، پی ایم ایل این اپوزیشن کی، ان کا اس وقت نیریٹو بہت چل رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ حلقہ ماضی میں یہاں پر جو مسلم لیگ نون کو کافی سپورٹ بیس رہی ہے یہاں پہ، گو کہ یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر عمران خان صاحب نے اپنی زندگی کا پہلا الیکشن 1997 میں لڑا تھا، اور یہ حلقہ مختلف اوقات میں مختلف جماعتوں کے پاس رہا ہے۔ قادر پٹیل صاحب پیپلز پارٹی کے یہاں سے جیتے ہیں، ایم کیو ایم کے سلمان بلوچ صاحب یہاں پر جیتے ہیں، اب فیصل ووڈا صاحب جس طرح جیت کے رہے تھے، تو یہ حلقہ مطلب مختلف الیکشنوں میں مختلف رزلٹ دیتا رہا ہے۔ لیکن بہرحال ابھی اس حلقے کے متعلق جو میری انفارمیشن ہے، جو کنفیوزڈ ہے، ساری انفارمیشن مختلف جگہ سے آتی ہے نا، تو اس وجہ سے تو اس میں یہ ہے کہ مسلم لیگ نون قدرے کچھ بہتر پوزیشن میں ہے۔ نمبر 2 پہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی والے کبھی کہتے ہیں کہ ہم جیت سکتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں جیت سکتے۔ اگر ہم نے جو ہے وہ اپنا الیکشن کا اعلان ہوتے ہی وہاں پر اپنا متحرک ہو جاتے، صحیح طریقے سے کام کرتے، تو پھر ہم وہاں پر جیت سکتے تھے۔ لیکن اب یہ 3 جماعتوں کا ہے، اور پی ایس پی والا تو میں نے آپ کو بتا دیا، حالانکہ پی ایس پی کا حال جو ہوا تھا اور ایم کیو ایم کا 2018 کے الیکشن میں، وہاں پہ وہ، اور پیپلز پارٹی بھی 7-8 ہزار ووٹوں تک رہی تھی۔ لیکن اب بہرحال اب یہ ہے کہ کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بات جو کنفیوز ہے، جو تھوڑی بہت کلیئر پوزیشن بتائی جا رہی ہے، وہ مسلم لیگ نون کی بتائی جا رہی ہے، مفتاح اسماعیل صاحب وہاں سے، اور پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو اپنے بیانیے کا وہاں پہ اعزاز حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی کو جہاں فائدہ ہے کہ ان کی حکومت ہے، وہاں پر کراچی شہر میں جو ظاہر پانی کے مسائل، گند کچرے کے مسائل، وہ سارے وہ پھر پیپلز پارٹی کے گلے پڑے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے حلقے میں جیتنے کے بعد کوئی گیا نہیں وہاں پر، تو ان کے کینڈیڈیٹ کیمپین کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں۔ امجد آفریدی صاحب ہیں، اور فیصل ووڈا صاحب اگر اتنے ہی وہاں پر انہوں نے خدمت کی ہوتی تو وہ ذرا اپنی کوئی ان کی ہاتھ ہی بٹا لیتے، کچھ کر لیتے۔ تو پی ٹی آئی کا کیونکہ حکومت وعدے کرنے کے باوجود کراچی میں کچھ نہیں کیا، تو پی ٹی آئی کو وفاقی حکومت ہونے کا جہاں فائدہ ہے، وہاں پہ وعدے نہ کرنے کا نقصان ہے۔
اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ، ان کا جو ماضی رہا ہے، کراچی کے شہری جس طرح اس سیاست سے تنگ تھے جو الطاف حسین لندن میں بیٹھ کے کرتے یا 90 سے کی جاتی تھی، تو متحدہ قومی موومنٹ کے لیے بھی وہاں پہ کوئی حالات اچھے نہیں ہیں. اور پی ایس پی کو ظاہر ہے الطاف حسین کے وہ مطلب کراچی کے میئر رہے مصطفیٰ کمال صاحب، گو کہ انہوں نے ریکارڈ پہ بہت سی چیزیں رکھی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں چائنا کٹنگ اور یہ وہ جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو لوکل کراچی کے لوگ تو دیکھ ہی رہے ہیں. ٹی ایل پی ہے، ٹی ایل پی نے بڑا ووٹ لیا تھا بھائی پچھلے الیکشنوں میں، تو ٹی ایل پی بھی وہاں پر موجود ہے. اب یہ ہے کہ ووٹ جو ہیں وہ 30-40-35 ہزار لینے والا وہاں سے جیت سکتا ہے، لیکن سارے کے سارے ٹھیک ٹھاک ووٹ لیں گے. یہ نہیں ہے کہ کسی کی وہاں پہ ضمانت ضبط ہوگی. ہاں ضمانت اگر ضبط ہوئی تو شاید ایم کیو ایم والے بھائی لوگ جو ہیں وہ، لیکن پی ایس پی کے لیے مصطفیٰ کمال کے لیے عجیب غریب مجھے، یعنی وہاں پر میدان میں مصطفیٰ کمال صاحب کی اتنی پاپولیرٹی نہیں ہے، لیکن زور لگایا جا رہا ہے مصطفیٰ کمال کو جتوانے کے لیے. پتہ کیا جی کیوں؟ تو پتہ چلا کہ اس حلقے سے مسلم لیگ نون کوشش ہوگی کہ ہر صورت ہارے، شکست کھائے. پیپلز پارٹی کو اگر کراچی دیا جائے گا تو پیپلز پارٹی کو تو کراچی دینا ہوتا، تو پھر کراچی کا اتنا حشر کیوں کرنا تھا؟ اتنے عرصے سے کراچی کا حشر ہوتا رہا ہے. تو پیپلز پارٹی بھی بارے میں نہیں ہے. پی ٹی آئی کا حال جو ہوا، پی ٹی آئی نے جو یہ عالم یہ ہے کہ میں کل سن رہا تھا وہ وسیم اختر صاحب جو میئر رہے کراچی کے، اور ان کے ساتھ ان کے عامر احمد خان، ان کے آج کل کے جو قائد ہیں، وہ ان کی میں تقریر سن رہا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی میں 2018 کے الیکشنوں میں ہم سے 14 نشستیں چوری کی گئیں. اب کس نے چوری کی وہ 14 نشستیں؟ پی ٹی آئی نے. اور آپ اچھے لوگ، بھلے لوگ، نفیس لوگ اس پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، تو یہ لوگ باتیں کراچی کے لوگ سنتے ہیں، سمجھ رہے ہیں ظاہر ہے. تو ایم کیو ایم کا بھی بہرحال وہاں پہ اس طرح نہیں ہے. تو پی ایس پی جو ہے، پی ایس پی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، بس ایم کیو ایم کو بھی کراچی واپس نہ دیا جائے. ان سے تو پی ٹی آئی کو دلوایا نا کراچی 14 نشستیں قومی اسمبلی کی. تو پی ایس پی کو کسی طرح کوئی وہ کبوتر وہ نکلے اس بکسے میں سے، تاکہ پھر بلدیاتی الیکشن کیونکہ ہونے ہیں کچھ عرصے میں، تو بلدیاتی الیکشن میں کسی نہ کسی طرح ان کا تھوڑا سا بنایا جائے. لیکن گراؤنڈ پہ کوئی نہیں ہے، تو گراؤنڈ پہ ان کا کوئی حال نہیں ہے. اب پتہ نہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ 6-7-8 ہزار ووٹوں والا جس کی وہاں پوزیشن ہے وہ والی پی ایس پی کل نہ جیت جائے وہاں سے. کیونکہ بھائی کچھ اور چاہیے نا وہاں پہ. بیسیکلی کچھ اور کراچی کا رزلٹ کچھ اور چاہیے. تو جیسے 2018 میں چاہیے تھا، ابھی پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی کیسے کیسے لوگ کیسے جیت کے آگے، جن کو اپنے حلقے کا نہیں پتہ تھا. یقین مانے ایسا بھی ہوا کہ یو سی کا کونسلر بننے کے جن میں وہ نہیں تھی حیثیت، پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں، ووٹ والی، وہ ایم این ایز بن گئے. کمال ہو گیا کراچی میں. تو کہیں یہ کمال کل نہ ہو جائے اور کمال میں مصطفیٰ کمال نہ نکل آئیں. تو یہ معاملہ ہے جی. اب دیکھتے ہیں کل آج جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں کراچی میں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا سندھ گورنمنٹ وہاں پہ اربوں روپے لگا رہی ہے، اور علی زیدی صاحب نے کہا کہ جناب پی ٹی آئی کے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ تو بہت بڑے اسمگلر ہیں، اور پی ٹی آئی والوں کے لیے تو لوگ وہاں پہ وہ مطلب جس طرح ان کا استقبال ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں اس ساری افراتفری میں، اس ساری کنفیوژن میں کوئی کمال نہ ہو جائے اور مصطفیٰ کمال نہ نکل آئے، وگرنہ پھر جو 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی، ان کے درمیان مقابلہ ہے اور کوئی اپسیٹ ہوگا. اور جو کلیئر پوزیشن جو مجھے لگتی ہے، کلیئر نہیں لیکن نسبتاً بہتر پوزیشن میں، وہ مسلم لیگ نون لگتی ہے. بے شک سرتاج گل صاحبہ کہتی رہے کہ مریم نواز صاحبہ کونسلر نہیں بن سکتی، لیکن بہرحال چیز جو نظر آ رہی ہے کہ کل کے الیکشن میں پھر پی ٹی آئی کی چھیڑ نہ بن جائے، پھر پی ٹی آئی والے کے ساتھ دھسکے والا حال نہ ہو. بہرحال اب آگے جی اپنے آخر میں ہمارے جو مہربان ہیں ہمیں اپنے کمنٹ سے آگاہ کرتے ہیں، سنتے ہیں ہمیں. نجم بلوچ صاحب وہ کہتے ہیں عمران خان کو بادشاہت اور جمہوریت میں فرق کا پتہ نہیں، یہ خود کو بادشاہ سمجھنے لگا ہے. افسوس کا مقام ہے کہ یہ صاحب وزیر اعظم بن گئے. وہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا، وہ جو بشیر محمد صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ مجھے کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ وہاں سعودی عرب میں تو محمد بن سلمان جو شہزادہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور آپ مجھے یہاں پہ آئین اور قانون دکھا رہے ہو. عمران خان صاحب کو نہیں پتہ ہے، فرق پتہ ہے، لیکن عمران خان صاحب بادشاہ بننا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب مغرب کی مثالیں دیتے ہیں، مجھ سے زیادہ مغرب کو کوئی نہیں جانتا. اور اپنے ہاں عمران خان صاحب پرانا طرز آمریت چاہتے ہیں، وہ بھی کہ ایک بادشاہ ہو. عامر بھی یہ ہوتا ہے نا کہ ضیاء الحق آئے چلے گئے،
اس کے بعد ان کا خاندان کا تو قطعی پتہ نہیں ہے نا، بعد میں کوئی تھوڑا بہت نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے وہ رہے پولیٹکس میں، لیکن وہ بادشاہ نا جو بادشاہ کے بعد بیٹا بھی بادشاہ، باپ بھی بادشاہ، یہ سارا کچھ، تو خان صاحب اس طرز کی بادشاہ چاہتے ہیں، اس لیے وہ عجیب و غریب مثالیں دیتے ہیں، اور اس لیے آپ کو وہ دیکھیں نا وہ ارطغرل ڈرامے شامے یہ وہ جو لے کر آتے ہیں، کبھی بھی خان صاحب کی زبان سے جمہوریت کی تعریف آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ جمہوریت کے فوائد کا پتہ ہے خان صاحب کو، جمہوریت کا فائدہ جہاں ان کو پتہ ہے وہاں ان کو نقصان بھی پتہ ہے، کہ اگر وہ جمہوریت کی بات کریں گے تو جمہوریت میں تو برے حکمران کو ریپلیس کیا جاتا ہے، بادشاہت میں بادشاہ جتنا مرضی برا ہو اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی، اور عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں انقلاب آنے نہیں، لہٰذا بادشاہ بن کر بیٹھ جاؤں تا حیات، اس وجہ سے ان کو پتہ سارا ہے جمہوریت کا۔ حمید بھٹی صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں بشیر میمن کی بات پر یقین نہیں آتا، فائز عیسیٰ کا کیس بہت دیر سے چل رہا تھا، ضرورت تھی بشیر میمن آگے آتے، اس وقت ضرورت تھی بشیر میمن صاحب آگے آتے اور جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مدد کرتے، لیکن میمن صاحب خاموش رہے، اور اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد میمن صاحب نے زبان کھولی۔ کوئی سازش لگتی ہے عمران خان کے خلاف؟ بھائی جان عمران خان کے خلاف کوئی سازش ہے کہ نہیں ہے؟ نقصان عمران خان صاحب کا یہ ہے، خان صاحب کو میں اکثر کہتا ہوں کھلنڈرے انداز میں حکومت چلاتے ہیں نا، تو یہ وہی کھلنڈرا پن ہے، وہ کر بیٹھے۔ اب بشیر میمن صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ مجھے جہاں جس مرضی عدالت میں بلاؤ، میں وہ جو انہوں نے نوٹس بھیجا ہے نا بشیر میمن صاحب کو، شہزاد اکبر صاحب نے، انہوں نے کہا میں اس کا مقابلہ کروں گا نوٹس کا۔ اگر ایک بندہ ہتک عزت کے 50 کروڑ کے نوٹس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اگر وہ یہ کہے کہ مجھے ہر قسم کی انکوائری میں فیس کرنے کو تیار ہوں، ہر قسم کی انکوائری میں مجھے بلایا جائے، میں گواہی دینے اور ثابت کرنے کو تیار ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جس کے متعلق کہہ رہے ہیں وہ نقصان میں ہوں گے۔ اگر وہ بھاگ جائیں، میمن صاحب بھاگ جائیں کہ جی میں نہیں کرتا مقابلہ، اور بس ٹھیک ہے میں نے الزام لگا دیا، جیسے عمران خان صاحب نے کیا تھا مجھے تو بتایا گیا تھا 35 پنکچر، اس کے بعد معافیاں شافیاں مانگتے رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب میں نے اس کا کرنا ہے، سامنا کرنا ہے کسی بھی قسم کی انکوائری کا، اور وہ جو حد تک عزت کے نوٹسز کا، تو اس کا نقصان سازش ہے نہیں ہے، اس کا نقصان 100% عمران خان کو ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔